بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلین عثمان کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی۔ چلتے ہیں جناب، سب سے پہلے ڈاکٹر زبیر صاحب نے چونکہ قاتلین عثمان کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور ہم انہی کے تناظر میں، یعنی جو انہوں نے گفتگو کی اسی کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر صاحب کی گفتگو، پھر انشاءاللہ اس کا جواب عرض کریں گے۔ باغیوں کی تعداد کتنی تھی؟ باغیوں کی تعداد کوئی 1000 کے لگ بھگ ہوگی۔ کہا یہ جاتا ہے یا تاریخی روایتوں میں کہ مصر سے کوئی تقریباً 600 لوگ آئے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوفہ سے کوئی 200 لوگ آئے تھے، اور بصرہ سے کوئی 100 کے قریب لوگ تھے۔ اب مصریوں زیادہ مصر سے تھے۔ مصریوں کے جو امام تھے ان میں، یعنی باغیوں کے امام تھے خارجیوں کے، ان میں کنانہ بن بشر کا نام آتا ہے، ابن ادیس کا نام آتا ہے۔ ابن ادیس کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عبد الرحمن ابن ادیس وہ خارجیوں کے امام تھے، وہ ان افراد کے امام تھے کہ جو عثمان کے خلاف نکلے تھے۔ ابن ادیس آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ عمر بن حمق کا نام، عمر بن حمق کا دوسرا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے ناظرین آتا ہے۔ اسی طرح کوفیوں میں اشتر نخی کا نام آتا ہے۔ مالک ابن اشتر کی بات کر رہے ہیں۔ بصریوں میں حکیم بن جبلہ کا نام، حکیم بن جبلہ کا نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی قاتلین عثمان میں سے تھے۔ آتا ہے۔ یہ بڑے بڑے لیڈرز تھے، باغیوں کے سرغنہ تھے کہ جنہوں نے آ کے محاصرہ کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جن کا ایک لیڈنگ جو ہے وہ رول تھا۔ لیڈنگ رول تھا ان لوگوں کا کس کے قتل میں؟ عثمان بن عفان کے قتل میں ان افراد کا لیڈنگ رول تھا۔ تو یہاں تک ناظرین اب ہم چلتے ہیں، خود دیکھتے ہیں کہ یہ جن افراد کے انہوں نے نام لیے ہیں وہ کون لوگ تھے جو انہوں نے بیان نہیں کیے۔ ان کی آپ پوری گفتگو سنیں اگر اسی قاتلین عثمان کے حوالے سے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو جناب کیا کرتے تھے، آوارہ قسم کے لوگ تھے، شرارتی قسم کے لوگ تھے، اور عثمان کو قتل کرنے آ گئے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں در حقیقت یہ لوگ وہ افراد تھے کہ جو ان کے ہاں صحابی تھے، وہ ان کے ہاں جنتی ہیں اور عدالت صحابہ کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی سب کے سب ایسے افراد ہیں کہ جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ فرمائیں حقبہ من التاریخ، اچھا جی، تاریخ کا ایک حصہ جو ہے وہ کون بیان کر رہے ہیں؟ تالیف ہے عثمان بن محمد الخمیس کی۔ اچھا، اس کا طبع اولیٰ ہے حقبہ من التاریخ کا۔ جب ہم اس میں اب جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 85 پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں فتنے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ السبب الاول، پہلا سبب کیا ہے؟ وَهُوَ سَبَبٌ رئیسٌ، سبب جو فتنے کا تھا وہ ایک رئیس تھا، رَجُلٌ یہودی یُقال لَهُ عبداللہ ابن سبا۔ بنیادی سبب جو اس فتنے کا سبب تھا وہ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا تھا۔ اور ہم یہ چیلنج کر چکے ہیں اہل حدیث حضرات کو کہ جو اپنے آپ کو حدیث کا پابند سمجھتے ہیں، ایک صحیح و سند روایت پیش کریں اپنی کتابوں سے، ہاں اپنی کتابوں سے پیش کریں، کہ جو خیر ہماری کتابوں سے بھی نہیں ملے گا، ہمارے لعن ملے گا ہمارے ہاں، یعنی عبداللہ بن سبا کے اوپر ہمارے ہاں لعن کیا گیا ہے، ہمارے ہاں کوئی ممدوح شخصیت نہیں ہے۔ اپنی کتابوں سے آپ ایک صحیح و سند روایت پیش کریں کہ عبداللہ ابن سبا جو ہے وہ قاتلین عثمان میں سے تھا، ٹھیک ہے، اور اگر مد بھی ملے گی تو اس جہت سے مد مل جائے گی کہ قاتلین میں سے تھا۔ خوب، اب آپ نے دیکھا کہ جناب کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک یہودی شخص عبداللہ ابن سبا اس کو کہا جاتا تھا۔ اچھا، اس یہودی کے ساتھ کون کون سے ایسے افراد تھے؟ آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں تو صفحہ نمبر 88 پہ بڑی زبردست بات انہوں نے نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ افراد کہ جو 87 پہ یہاں ملاحظہ کریں، وَمِن دُعَاتِهِ الَّذِينَ سَاهَمُوا فِي نَشْرِ دَعْوَتِهِ، وہ افراد جو اس کے ساتھ اس کی دعوت میں شریک ہو گئے، فتنے کی دعوت میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ ابن سبا تو تھا سرگنا، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس سرگنا، اس لیڈر کے تحت کون سے افراد آ گئے؟ اب آپ نے انہیں افراد کا نام دیکھنا ہے، اور ہم تائید کر رہے ہیں کس کی؟ ڈاکٹر زبیر صاحب کی۔ پہلا الغافقی ابن حرب، عبد الرحمن بن ادیس بلوی جن کا ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، کنانۃ ابن بشر، سودان بن حمران، عبداللہ بن زید الہ، عمرو بن الحمق الخدائی، آپ نے نام یاد رکھنا ہے، عمرو بن الحمق خدائی بھی تھا، عبد الرحمن بن ادیس بلوی بھی تھا، ہرکوس ابن زہیر بھی تھا، اور حکیم ابن جبلہ۔ یہ چار افراد کا آپ نے نام یاد رکھنا ہے، عبد الرحمن ابن ادیس بلوی، عمرو بن حمق خدائی، ہرکوس بن زہیر اور حکیم ابن جبلہ۔ یہ چار افراد ایسے تھے، باقیوں کا ہم ابھی ذکر خیر نہیں کرتے، فقط ان چار کے آپ کی خدمت میں بتائیں گے کہ یہ چار کون سے افراد تھے۔ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے ساتھ دیا کس کا؟ عبداللہ ابن سبا کا، کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، عبداللہ ابن سبا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ تو
پتہ چل گیا کہ یہ افراد، ہم نے ڈاکٹر زبیر صاحب کی تائید کی کہ بھائی آپ بالکل بات ٹھیک کر رہے تھے، ایسے افراد موجود تھے، اور عبداللہ ابن سبا ان کا سرگنا تھا۔ ایک کتاب ہے جو تحفہ اثنا عشریہ کا اختصار، مختصر التحفۃ الاثنا عشریہ، کس کی؟ سید محمود شکری آلوسی کی کتاب ہے۔ اس پہ جو مقدمہ ہے وہ کس کا ہے؟ محب الدین الخطیب کا، یعنی اس نے خاتمہ لکھا ہے، وہ کہا کہ حملۃ الرسالۃ الاسلام، جو اسلام کا علم بلند کرنے والے افراد تھے، الاولون، وہ اولین میں سے تھے، وما کانوا، یعنی مراد اس کی کیا ہے؟ صحابہ ہے، وما کانوا علیہ من المحبہ والتعاون علی الحق والخیر، یہ وہ افراد تھے کہ جو محبت پہ تھے ایک دوسرے کے ساتھ، رحماء بینہم تھے، تعاون کرنے والے لوگ تھے حق کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں۔ لیکن وَكَيْفَ شَوَّهُ الْمُغْرِضُونَ جَمَالَ سِيرَتِهِمْ، لیکن کچھ مغرضین آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان اولون کی، وہ جو اسلام کا پرچم بلند کرنے والے افراد تھے، ان کی سیرت کو مخدوش کیا۔ اچھا جی، اب آگے بڑی زبردست گفتگو کرتا ہے، صفحہ نمبر 337 پہ ملاحظہ کریں۔ وہ کہتا ہے فَلَمَّا انتہا ابن سبا من تربیت نفر من الدعاة الذین یحسنون الخداع ویتقنون تزویر الرسائل واختراع الاکاذیب ومخاطبۃ الناس من ناحیت اہوائہم۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابن سبا نے کچھ ایسے افراد کی تربیت کی، من دعاة الذین، وہ افراد جو ہیں ابن سبا نے، یہ ابن سبا تربیت کر رہا ہے، اپنا ایک گروپ تیار کر رہا ہے۔ ابن سبا نے ایک گروپ کی تربیت کی، وہ ایسے افراد تھے الذین یحسنون الخداع، وہ دھوکہ دینے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، ہیلا گر افراد میں سے تھے۔ اچھا، وہ بھی بتائیں گے کون کون تھے۔ اچھا، وَيُتْقِنُونَ تَزْوِيرَ الرَّسَائِلِ وَاِخْتِرَاءَ، وہ جھوٹی خبریں، رسالے لکھنے میں، خط و کتابت کرنے میں بہت مہارت رکھتے تھے۔ وَاِخْتِرَاءِ الْأَكَاذِيبِ، اور وہ جھوٹ گھڑنے میں مہارت رکھتے تھے۔ وَمُخَاطِبَةِ النَّاسِ مِن نَاحِیَةِ اَہْوَائِهِمْ، اور لوگوں کو اپنی طرف جلب کرنے کے لیے وہ اس طرح کے تمام ہتھ کنڈوں سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں بَثَّ هَؤُلَاءِ الدُّعاة فِي الْأَمْصَارِ، پھر عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو پھیلا دیا، انہوں نے کہا پھیل جو بھائی سارے، ٹھیک ہے۔ وَلَا سِيَّمَا الْفُسْطَاطِ وَالْكُوفَةِ وَالْبَصْرَةِ، کوفہ، بصرہ اور دیگر اطراف کے جگہوں پہ ابن سبا نے ان لوگوں کو پھیلا دیا، جاؤ تے کام تے لگ جاؤ۔ اچھا، کون تھے بھائی یہ؟ ہمیں تو بتاؤ کہ جنہوں نے یہ عبداللہ ابن سبا نے اتنی محنت کی اور ان کی تربیت کی۔ کانا، صفحہ نمبر 338 پہ، کانا علی رأسہم فی الفسطاط عبد الرحمن بن ادیس بلوی، ٹھیک ہے جی، جو سرغنا تھا ان افراد کا کہ جس کو عبداللہ ابن سبا نے مختلف جگہوں پہ بھیجا، ان میں سے جو ایک سر اول شخصیت ہے، سر فہرست شخصیت ہے، عبد الرحمن بن ادیس بلوی ہے۔ کون ہے؟ بتاتا ہوں آگے چل کے، رکیں ذرا، وہ والی بات ہے، رکیں ذرا، صبر کریں۔ عمرو ابن حمق خزائی ہے، اشتر مالک ہے، یعنی مالک ابن اشتر ہے، ہرکوز بن زہیر ہے، حکیم بن جبلہ ہے، یہ تو ہو گئے جناب۔ وَأَمَّا الْمدینہ، مدینہ میں ایسے کون سے سبائی، جسے کہا جاتا ہے نا آپ شیعہ سبائی ہیں، اب ہم آپ کو دکھائیں گے کتنے سارے صحابہ آپ کے سبائی تھے۔ وَأَمَّا الْمدینہ، مدینہ میں ایسے کون سے افراد تھے؟ پیچھے ہم نے بتایا، جھوٹ بولنے میں مہارت، لوگوں کو دھوکہ دینے میں مہارت، ہیلا گری میں مہارت رکھتے تھے، اور عبداللہ ابن سبا نے ان کی تربیت کی تھی۔ عبد الرحمن بن ادیس بلوی، عمرو بن حمق خزائی، مالک اشتر، ہرکوز بن زہیر، اور مدینہ میں کون سے تھے؟ محمد بن ابی بکر، آپ کے پہلے خلیفہ کے فرزند ارجمند، محمد بن ابی حذیفہ، جناب حذیفہ کے بیٹے۔ اچھا، ان کا بھی آگے چل کے مکمل ذکر خیر آئے گا۔ اس کے بعد وہ عمار ابن یاسر، اور عمار ابن یاسر بھی ان افراد میں سے تھے جن کی تربیت عبداللہ ابن سبا نے کی تھی، اور ہم پہلی 2 قسطوں میں بیان کر چکے ہیں کہ عمار ابن یاسر وہ ان شخصیات میں سے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ کہ جو عثمان کو ناصل کہتے تھے، یعنی ناصل کسے کہا جاتا ہے؟ ایک بوڑھا احمق شخص، اور اسے قتل کرنا چاہتے تھے کہ اگر لوگ میرے ساتھ ہو جائیں تو میں عثمان کو قتل کر دوں۔ وہ پہلی 2 قسطیں آپ اگر نہیں دیکھی تو ملاحظہ کریں، آپ کو عمار ابن یاسر کا کلیدی کردار وہاں پہ نظر آئے گا، اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ عبداللہ ابن سبا کے ساتھیوں میں سے تھے، ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ جن افراد کے ہم نے آپ کے نام لیے، ایک اور معاصرین میں سے ایک شخصیت علی محمد سلابی، ان کی کتاب ہے عثمان ابن عفان کے حوالے سے شخصیت اور ان کے آثار زمانے کے حوالے سے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں المبحث الثالث احتلال اہل الفتنہ للمدینہ۔ اچھا جی، اب وہ فتنہ گر افراد دیکھے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ 35 ہجری میں کیا ہوا کہ اہل فتنہ جو ہیں وہ مشارف مدینہ میں پھیل گئے، ٹھیک ہے، اور کچھ متمردون من مصر فی 4 فرق، وہ 4 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کل فرقۃ امیر، ہر فرقے کا ایک امیر تھا۔
वलिहाउलाइल उमरा अमीरुन, और हर पार्टी का एक अमीर भी था। जो वो लोग फैल गए और निकले उनमें से हर एक का एक अपना अमीर था। वमाअहुम, और उनके साथ कौन था? शैतानुहुम, उनका शैतान अब्दुल्ला इब्ने सबा, और उनके साथ उनका अब्दुल्ला इब्ने सबा शैतान बुजुर्ग जिसने इन लोगों की तरबियत की हुई थी। अच्छा, व उमराउल फ़िरक़िल अर्बआहुम, और जो इन 4 फ़िरक़ों के उमरा थे उनमें से पहली शख्सियत अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवी। ये नाम आपने ज़बानी याद कर लेने हैं क्योंकि आगे फिर आपको बताएंगे ताकि भूलें ना आपको। अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवी, किनाना बिन बिश्र, अच्छा जी, और उनमें से हुकैम बिन जबला, हुरकुज़ बिन ज़ुहैर, अच्छा, वकान अब्दुल्ला बिन सबा यसीर मा हाउलाइल मदहुवन मसरूरन बिन नजाह खुत्ततिल यहूदियत शैतानिया। और अब्दुल्ला बिन सबा भी जो है वो इनके साथ था, ठीक है, और वो अपने इस शैतानी जो उसने एक प्लान तैयार किया था इन सबको साथ मिला के उसको कामयाब करना चाहता था। खूब, आपने नाम याद कर लिए, चलो अच्छा हो गया। अब देखते हैं ये अफराद थे कौन भाई। ये जो अफराद उस्मान को कत्ल करने वाले, ये कौन से सैयारे से आए थे? मरीख से आए थे, और कौन से सियारे होते हैं? यही होती हैं, मरीख से ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, सियारों के नाम भूल गए। अच्छा, अब ये जो लोग आए थे डॉक्टर ज़ुबैर साहब नहीं बताते। डॉक्टर ज़ुबैर साहब आप तहकीक पेश कर रहे हैं, मालिक अश्तर को आप इतना जोर देते हैं, मालिक अश्तर को इमाम ने ये लगा दिया, मालिक अश्तर पे ये रिवायतें, एक पूरे प्रोग्राम में 8-10 रिवायतें मालिक अश्तर पे दिखा दी। भाई इन अफराद के क्यों नहीं बताते? हम हैं बताने के लिए। बिस्मिल्लाह, चलते हैं एक ही किताब से आपको उनके अहवाल बताते हैं। कौन है जी? अल-आलाम जनाब ज़रकली साहब की अल-जुज़्उ सालिस, इसकी 3री जिल्द में, ठीक है, और 3री और 2री जिल्द में सब अहबाब का तज़किरा है। आप एक एक करके हम बताएंगे जल्दी से आपको। पहला जो वहाँ पे नाम था जिनकी कुनियत क्या है? ज़ुल ख़ुवैसिरा, ये ज़ुल ख़ुवैसिरा के नाम से मारूफ़ हैं। हुरकुज़ बिन ज़ुहैर सादी, और कौन है जनाब? ये थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हुरकुज़ जो उन अब्दुल्ला इब्ने सबा के कारंदों में से था, हीलागर था, झूठा था, फरेबी था, उस्मान के कातलों में से था। सहाबीयुन, ओहो ये तो सहाबी निकला है भाई, आपका पहला कातिल सहाबी। चलें जी, एक कातिल तो आपका सहाबी निकला है। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कहा था हुकैम बिन जबला, हुकैम बिन जबला सफ़ा नंबर 268 पे मुलाहजा करें। हाँ, ये देखते हैं भाई, शायद कोशिश करते हैं सहाबी ना निकले, क्योंकि हमारे एक दोस्त थे, जब हमने ऐलान किया ना कि कातिल उस्मान पे सीरीज़ आ रही है तो कहते हैं शाहजी कोशिश करना साढ़े सहाबी बच जान। मैं कहा हम तो अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन काम ही सारे सहाबियाँ था। हुकैम बिन जबला कौन है जी? बनी कैस में से थे। सहाबीयुन, ये हमने आपके लिए इसमें सहाबी में तीर भी लगा दिया है ताकि आपको पता चले, तीर का निशान पीपल पार्टी के सहाबी नहीं है, ये सहाबी हैं। काना शरीफन मुतान मिन अशजअन नास वश्तरक फिल फितना अयाम उस्मान, और ये शरीक थे उस फितने में जो उस्मान के ज़माने में हुआ फितना। अच्छा जी, ये तायद मिल गई आपको। अगला सहाबी देखते हैं भाई, जो डॉक्टर साहब हम बताते हैं आपको। इब्ने उदैस बलवी अब्दुर्रहमान बिन उदैस शजाउन सहाबीउन, ओहो ये भी सहाबी निकल आया, आपका बैड लक है, हम क्या करें। अच्छा, ये भी सहाबी। उसके बाद अम्र इब्ने हमक खुदाई, ये कौन है जी? ये देखते हैं, ओए होए ये भी सहाबी निकल आया भाई। अम्र इब्ने हमक क्या जी? अल खुदाई सहाबीउन, किस में से था? उस्मान के कातिलों में से। ओह, शाम में रहता था, वहाँ से फिर चला गया कहाँ? कूफा आ गया। अच्छा, कहाँ सुम्मा काना, ये कौन था? अहदर रऊस अल्लज़ीन इश्तरकू फ़ी क़त्ल उस्मान, और ये उनमें से था कि जो उस्मान को कत्ल करने आए थे उनके रईस, उनमें रईस था ये शख्स, और ये सबाई था। यानी 4-5 सहाबी तो आपके सबाई निकल आए भाई। तो यहाँ तक इस डॉक्टर साहब ने जो गुफ्तगू की और ख़ुद नाम लिए उन्होंने, और हमने इन्हीं के उलमा की ज़बानी वो नाम भी दिखाए आपको कि जो उस्मान को कत्ल करने में शरीक थे। तो यहाँ तक ये हम इस किस्त को इख्तिताम करते हैं, और अगली किस्त में इंशाअल्लाह मज़ीद आपके लिए सहाबा और उनके उस्मान के कत्ल में जो किरदार था वो आपके लिए बयान करेंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।